محرم الحرام ایک اندازے کے مطابق یکم محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں تقریباً 144 مجالس اعزاء منعقد ہوتی ہیں، جبکہ 6 محرم الحرام کی شام سے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ تک مختلف اوقات میں مختلف امام بارگاہوں میں 22 سیج یعنی جنازہ علی قاسم بن امام حسن مجتبیٰ کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 بیڑے کے جلوس، 2 گھڑی گھڑولے کے جلوس، 3 مکانی کے جلوس، 9 مہندی کے جلوس، 19 ذوالجناح کے جلوس اور 19 تازیوں کے جلوسوں سمیت تقریباً 226 پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، 5 راتہ یکم محرم سے 4 دن قبل یعنی 5 راتیں 5 راتہ رکھا جاتا ہے۔ 5 راتے کی صدیوں پرانی روایت ہے۔ 5 راتے کا اعلان شہر کی مختلف امام بارگاہوں میں نکارہ بجا کر کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کی چاند رات کو امام بارگاہ پیر بھمو شاہ اور دربار پیر سید فیروز شاہ کو سیاہ پوش یعنی سیاہ عالم عباس۔ ناظرین، یکم محرم الحرام تا 12 محرم الحرام تک تقریباً تمام امام بارگاہوں پر مجالس اعزاء منعقد کی جاتی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریباً سپہر 4 بجے کے بعد مجالس شروع ہوتی ہیں، جبکہ کچھ امام بارگاہوں میں نماز عشاء کے بعد بھی مجالس برپا کی جاتی ہیں۔ 6 محرم الحرام کو تقریباً تمام امام بارگاہوں پر بعد از نماز مغربین سیج جنازہ علی قاسم بن امام حسن مجتبیٰ کے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض امام بارگاہوں پر سیج جنازہ علی قاسم بن حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جلوس 9 محرم الحرام تک روزانہ کی بنیادوں پر برآمد کیے جاتے ہیں۔ 7 محرم الحرام کو صبح 7 بجے جامع مسجد حضرت علی لاٹو فقیر سے علم ذوالجناح کا روایتی جلوس نکالا جاتا ہے، جو اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حیدر شاہ شیرازی پر جاتا ہے اور پھر امام بارگاہ حیدر شاہ شیرازی سے واپس جامع مسجد علی لاٹو فقیر پر دن 12 بجے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، 8 محرم الحرام کو شہر کی مختلف امام بارگاہوں میں بعد از نماز مغربین سیج جنازہ علی قاسم بن امام حسن مجتبیٰ کے مہندی، ذوالجناح، گھڑی گھڑولا اور بیڑے کے جلوس برآمد کیے جاتے ہیں، اور 8 محرم الحرام کو ہی جلوس و مجالس کے بعد مرکزی امام بارگاہ کا مرکزی تعزیہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کر کے اس کو دوبارہ شبیہ کی شکل دی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 9 محرم الحرام کو 3 جلوس برآمد کیے جاتے ہیں۔ پہلا جلوس 9 محرم الحرام کو صبح تقریباً 6 بجے مرکزی امام بارگاہ بھمو شاہ پر مرکزی تعزیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند کر کے اس کو دوبارہ شبیہ کی شکل دی جاتی ہے۔ اس کے بعد علم ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوتا ہے، جو اپنے مقررہ روایتی راستوں سے تھلہ بھورا شاہ، حسینیہ چوک، خمینی چوک، یلہ شاہ چوک، حیدری چوک، امام بارگاہ حضرت عباس علمدار، ڈاکٹر جلال شاہ علمدار چوک اور امام بارگاہ حیدر شاہ شیرازی سے ہوتا ہوا دن 12 بجے واپس جامع مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹو فقیر پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پہلے جلوس کے اختتام کے بعد تقریباً دن 2 بجے کے بعد لیاقت پارک کے قریب ایک گھر سے تعزیہ کا جلوس برآمد ہوتا ہے۔ یہ جلوس تعزیہ لے کر امام بارگاہ سمندہ پر تقریباً 4 بجے پہنچ کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور 9 محرم الحرام کو ہی نماز مغربین تقریباً رات 12 بجے مرکزی امام بارگاہ بھمو شاہ سے مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوتا ہے، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا گلی کپاس والی سے 2 تعزیے اور گلی پونگرا والی سے بھی 2 تعزیے برآمد کرتے ہوئے رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا
صبح 4 بجے کے قریب امام بارگاہ بموشا پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس جلوس میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تمام نواخان پارٹیاں شرکت کرتی ہیں۔ مرکزی جلوس کے اختتام پذیر ہونے کے بعد امام بارگاہ بھورا شاہ سے خواتین کا مہندی کا جلوس برآمد کیا جاتا ہے اور بعد میں اذان علی اکبر کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ ناظرین، 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے 3 مرکزی جلوس برآمد ہوتے ہیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا پہلا جلوس صبح 7 بجے 2 مرکزی امام بارگاہ بموشا اور امام بارگاہ بھورا شاہ سے برآمد ہوتا ہے، جس میں ڈیرہ شہر کے تقریباً 15 چھوٹے بڑے جلوس شامل ہوتے ہیں، اور اس مرکزی جلوس میں 2 مرکزی تعزیوں کے اندر 8 سے 10 چھوٹے بڑے تعزیے علامہ عباس اور ذوالجناح کے ہوتے ہیں۔ یہ جلوس تقریباً 9 بجے کوٹلی امام حسین پہنچ جاتا ہے، اور کوٹلی امام حسین پہنچنے کے بعد اس جلوس کے عزادار تعزیے کوٹلی امام حسین میں رکھ کر واپس کمشنری بازار میں آ کر ماتمدار اور زنجیر زنی کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا دوسرا مرکزی جلوس صبح 7 بجے امام بارگاہ چاہ سید منور شاہ سے برآمد ہوتا ہے، جو امام بارگاہ بستی دیوالا امام بارگاہ بستی اسرانہ پہنچ کر تعزیے برآمد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جلوس روانہ ہو کر ملتان روڈ سبزی منڈی سے ہوتا ہوا ٹاؤن ہال کے سامنے سے کمشنری بازار میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں امام بارگاہ محلہ قصبان اور امام بارگاہ محلہ بی بی مہتاب پہنچ کر تعزیے برآمد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جلوس کمشنری بازار میں نواخانی، ماتمداری اور زنجیر زنی کرتا ہوا چوگلیہ پر پہنچ جاتا ہے، جہاں امام بارگاہ لال شاہ کا تعزیے کا جلوس اس مرکزی جلوس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ مرکزی جلوس دن 11 بجے چاروں بازاروں کے سنگم چوگلیہ کو کراس کرتے ہوئے کلام بازار، گھاس منڈی، اردو بازار، رحیم بازار، محلہ شاہین اور پھر گلی جوگیاں ملی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں امام بارگاہ روشن چراغ سے تعزیے کا جلوس پہلے ہی موجود ہوتا ہے، اور مرکزی جلوس میں شامل تمام تعزیے امام بارگاہ روشن چراغ کے تعزیوں کو سلامی دیتے ہیں، اور پھر یہ مرکزی جلوس امام بارگاہ سمندہ، امام بارگاہ امامیہ مسجد سے ہوتا ہوا امامیہ گیٹ، صدر بازار، شوبرا چوک اور مین سرکولر روڈ سے ہوتا ہوا کوٹلی امام حسین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس جلوس میں تقریباً 6 تعزیے، 3 ذوالجناح سمیت کئی علماء عباس شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کا تیسرا مرکزی جلوس جامعہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاٹو فقیر اور امام بارگاہ حیدر شاہ شیرازی سے شروع ہوتا ہے، جس میں شہر کے مختلف چھوٹے امام بارگاہوں کے جلوس بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس جلوس میں 3 سے 4 تعزیے، علماء عباس اور ذوالجناح کے جلوس ہوتے ہیں۔ یہ جلوس تقریباً 10 بجے شروع ہوتا ہے، اور جب امام بارگاہ چاہ سید منور شاہ کا مرکزی جلوس امامیہ گیٹ پر پہنچتا ہے تو یہ جلوس تعزیے اٹھا کر امامیہ گیٹ پہنچ جاتے ہیں، اور تمام جلوس کوٹلی امام حسین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ شہر بھر کے تقریباً تمام جلوس 1 بجے تک کوٹلی امام حسین پہنچ جاتے ہیں، اور تمام مرکزی جلوس کوٹلی امام حسین پہنچنے کے بعد ہر تعزیے کے ساتھ مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مرکزی تعزیہ امام بارگاہ بموشا پر خطیب عالم محمد وجاہت علی عمرانی کی مجالس شہادت امام حسین رضی اللہ پڑھنے کے بعد تمام تعزیوں کو واپس دفنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ چاہ سید منور شاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس ڈیرہ اسماعیل خان کا سب سے بڑا اور سب سے حساس ترین جلوس ہوتا ہے، اور اس جلوس کا چاہ سید منور شاہ سے کوٹلی امام حسین تک سب سے لمبا سفر ہوتا ہے۔ یہ جلوس صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے، جو کہ سپہر 1 بجے کوٹلی امام حسین میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔